السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کے لین دین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی دوسرے کے پاس قرض لینے آیا اور کہا کہ مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، میں پردیسی ہوں، میرا گھر دریا کے پاس واقع ایک چھوٹی سی بستی میں ہے۔ جس پر قرض دینے والے نے پوچھا، اگر میں آپ کو رقم قرض کی نیت سے دے دوں تو آپ گواہ کس کو مقرر کریں گے؟ اس سوال کے جواب میں قرض لینے والے نے کہا، میرا گواہ اللہ پاک ہے۔ اس کے بعد قرض دینے والے نے قرض لینے والے سے دوسرا سوال پوچھا کہ آپ کا وکیل کون ہوگا؟ قرض لینے والے نے جواب میں کہا، میرا وکیل بھی اللہ پاک ہی ہوگا۔ پھر قرض دینے والے نے کہا، تمہیں کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ قرض لینے والے نے کہا، 300 درہم۔ اس کے بعد قرض دینے والے نے قرض لینے والے کو 300 درہم واپسی کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے دے دیے۔ واپسی کی مقررہ تاریخ پر جب وہ آدمی ادائیگی کرنے کے لیے آ رہا تھا کہ راستے میں موجودہ دریا کے اندر زبردست طغیانی دیکھ کر چونک گیا، کیونکہ اس کے لیے اس طغیانی کے موجود ہوتے ہوئے دریا کو پار کرنا ناممکن تھا، اور کنارے پر کھڑی خالی کشتیاں دیکھ کر وہ آدمی سر پکڑ کر فریاد کرنے لگا کہ یا اللہ، میں نے آپ کو گواہ اور وکیل بنایا تھا، پر تم تو دیکھ سکتے ہو کہ اس طوفانی ریلے میں میرے لیے دریا پار کرنا ناممکن ہے، اب تو تیری گواہی بھی جھوٹی ثابت ہوگی۔ اسی دوران اس فریاد کرنے والے آدمی نے دریا سے اپنی طرف آتے ہوئے ایک لکڑی کو دیکھا جو اندر سے کھوکھلی تھی۔ اس آدمی نے اس لکڑی کو پکڑا اور اس کے کھوکھلے حصے میں وہ رقم جو اس نے قرض دینے والے آدمی کو ادا کرنی تھی تھیلی میں ڈال کر اس حصے میں رکھ دی، اور ساتھ کاغذ پر لکھ دیا کہ میں دریا میں طغیانی کی وجہ سے نہیں آ سکا، آپ کی رقم اس تھیلی میں ڈال کر اس کے حوالے کر دی ہے جسے میں نے اپنا وکیل اور گواہ بنایا تھا، کہہ دیا ہے کہ وہ اسے تجھ تک پہنچا دے۔ وہ آدمی اس لکڑی کو دریا میں ڈال کر گھر کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد قرض کی وصولی کرنے والا آدمی مقررہ وقت پر دریا کی دوسری طرف کشتی کے انتظار میں آ کر بیٹھ گیا۔ جب کوئی کشتی اس طرف سے نہیں آئی تو مایوس ہو کر کہنے لگا کہ بدبخت نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، کتنا جھوٹا نکلا۔ یہ کہتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہونے لگا کہ وہی لکڑی موجوں کو چیرتے ہوئے جس میں رقم اور لکھت موجود تھی اس کی طرف دریا کی سمت سے آنے لگی، جس پر اس آدمی نے اس لکڑی کو گھر کے ایندھن میں استعمال کرنے کا سوچ کر اسے پکڑنے کا ارادہ کیا اور کامیاب ہو گیا۔ لکڑی گھر لانے کے بعد اس نے کلہاڑی سے اسے چیرنا چاہا کہ کلہاڑی کے لگتے ہی چھن چھن کرتے درہم لکڑی سے باہر نکلے اور ساتھ ہی موجودہ وہ لکھت کا کاغذ نظر آیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ آدمی جس نے رقم لکڑی کے حوالے کی تھی قرض دینے والے کے پاس آیا اور کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اور میں نے ایسا کیا تھا، اب آپ یہ رقم مجھ سے وصول کر سکتے ہو؟ جس پر قرض دینے والے نے جواب دیا، تم نے جس کو گواہ اور وکیل بنایا تھا اس نے مجھ تک وہ رقم پہنچا دی ہے، اب اس رقم کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیو، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کی اسی طرح سے مدد بھی فرماتے ہیں۔ اللہ پاک تاریخ کے ان واقعات کو ہمیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔